أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز بچوں، آج بتاریخ 18 ذی الحج سن 1442 ہجری مطابق 30 جولائی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد اہل حدیث اینٹ بھٹی کے اندر میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے درمیان لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، میرا وہ موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہم۔ حضرات گرامی، موضوع کئی جہتوں سے بہت ہی وسیع ہے اور وسیع سے وسیع تر ہے۔ کئی جہتوں پر اس میں ہم کلام کر سکتے ہیں، ہم اس میں بحث اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ وقت بالکل بھی مختصر ہے، چند منٹوں کا فاصلہ ہے اور چند منٹوں میں ہماری باتوں کو ختم کرنا ہے، اس لیے ان جہتوں میں سے چند جہتوں پر، چند مختلف ایک دو جہتوں پر ہی باتیں ہو پائیں گی اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا جو بہت ہی اہم ہے۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے۔ سوشل میڈیا کہتے کسے ہیں؟ سوشل عوام الناس، میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ، جسے کہا جائے کہ عوام الناس تک کسی چیز کا پہنچانا یا ایک کا دوسرے تک کے کسی چیز کو پہنچنا۔ آج سے کچھ سال پہلے میڈیا تھی کئی طریقوں کی، پرنٹ میڈیا تھی، ملٹی میڈیا تھی، ویڈیوگرافی ہوا کرتی تھی، لوگوں کے ذریعے نیوز کے ذریعے سے خبریں پہنچتی تھی۔ آج نیوز تاخیر سے آتی ہے، اس سے پہلے ہی لوگوں کے درمیان نیوز وائرل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک انگلی کے کلک کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے اور سماج اور معاشرے کے عزت دار طبقے کو یا عزت دار انسان کو بھی اس کی عزتوں کو نیلام کر دیتا ہے ایک کلک کے ذریعے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بہت ہی وقت کا سلگتا ہوا اور اہم موضوع ہے، میرے عزیزوں، یہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ جس طریقے سے بم پیدا کیا گیا، اس کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، بلڈنگوں کو یا گھروں کو گرانے کے لیے، یا کسی ایک ایسے کام کے لیے جس کا کچھ مثبت پہلو ہو، جس کا کوئی پازیٹو پہلو ہو۔ لیکن آج آپ دیکھیں، کسی ملک کے تخت و تاراج کرنے ہیں، کسی ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے،
کسی علاقے کو تباہ و برباد کرنا ہے اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال چاقو ہے، چاقو سبزیاں کاٹنے کے لیے ہوتی ہیں، اور بھی اس کے ذریعے سے بہت سارے جو گھریلو اشیاء و ضروریات ہوتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے پورے کرتے ہیں، لیکن اگر چاقو کسی اور کام کے لیے قتل و خوریزی کے لیے استعمال کر لیا جائے تو ہم بذات خود چاقو کو نقصان دہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اس کا استعمال خود کر رہے ہیں۔ فیس بک استعمال کرنے کے لیے آیا تھا، واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے آیا تھا، انسٹاگرام اور ایسے ہی دنیا بھر کے اپلیکیشن جو بھی تھے وہ استعمال کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج ہو کیا رہا ہے کہ فیس بک ہمیں استعمال کر رہا ہے، واٹس ایپ ہمیں استعمال کر رہا ہے، ہمارے ذریعے سے وہ کما رہا ہے۔ مسئلہ بہت ہی عجیب و غریب اختیار کر چکا ہے۔ اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ ہم اپنے وقتوں کو آیا ضائع و برباد تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں کلی طور پر تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ ایک تو نوجوانوں پر کچھ باتیں عائد ہوتی ہیں، کچھ باتیں بزرگوں پر عائد ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں بچوں پر عائد ہوتی ہیں۔ جہاں والدین کا ایک فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیت دے، انہیں نقصانات اور فوائد جو سماج اور معاشرے میں پنپ رہے ہیں اس سے آگاہی دے۔ آج دیکھو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، لوگ بہانے بازی تو کرتے ہی ہیں، اس سے پہلے بھی اور آج بھی حالات یہی ہے کہ ہم جتنا دیر موبائل کا استعمال نہیں کرتے اس سے زیادہ ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی پرائیویسی اور ساری چیزیں کھل گئی ہیں، یہاں تک کہ بچے جب اگر ہم ان سے موبائل کھینچتے ہیں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جھنجھلاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، اور ایسے کئی کیسز ہو چکے کہ قتل بھی ہو چکے ان سب معاملات کے اندر۔ میرے عزیزو، یہ موضوع سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کا اہم اور سلگتا ہوا موضوع ہے، ہمیں وقت کی تعین کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے ہم کہیں نوکری کرتے ہیں تو ہم اپنے وقت کے پابند ہوتے ہیں کہ 9:15 بجے اگر باس نے بلایا ہے تو ہمیں 9 بجے ہی آفس میں پہنچ جانا ہے۔ کیوں؟ 10 منٹ پہلے پہنچ کر کے ہم اس کا دل خوش کریں گے، اور ہم اپنی طرف سے کوئی تکلیف اور کوتاہی ہونے نہیں دیں گے کمپنی کو۔ وہی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے فائدے کی چیز جہاں دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر بالکل چاقو چوبند اور چوکنا ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی چیز ایسے ہی ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں وقت کی تعین کرنی ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ اسے استعمال نہ کرو، بالکل استعمال کرو، اس کے جو فوائد ہے، بزنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بزنس ڈیلنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بالکل کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اہم دعوت و تبلیغ کا پہلو ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پہنچا رہے ہیں، کئی علماءوں کی تقریریں ہیں، کلپس ہیں، ہم انہیں لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کے بہت بڑے اجر ہے۔ لیکن بیوقوف ہے وہ شخص، بڑا ہی عجیب و غریب ہے وہ شخص کہ فحش کلمات کو، فحش تصویروں کو، پورن موویز کو، گندی فلموں کو، گانے بجانوں کو، اور ناچنے گانے والے بھانڈ میراثیوں کی کلپوں کو ہم ایک دوسروں کے درمیان شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، میری ذات تک ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، تم نے اس کا فائدہ اٹھا لیا، گناہ تم نے کما لیا، ٹھیک ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کسی کو شیئر کر کے، ہم کسی اور کو، دوست احباب کو پہنچا کر کے اس سے ہمیں کیا مزہ ملنے والا ہے؟ ذرا سا عقل کو دوڑائیں، عقل سے سوچیں کہ اگر ہم کسی اور کو وہ چیزیں جو فحش گانے ہیں، فحش ویڈیوز ہیں، ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا لطف اندوزی ملے گی؟ لطف اندوز وہ لوگ ہوں گے، اور میرے عزیزوں اس کا گناہ ہمارے سر پر بھی، ہمارے کاندھے پر بھی آ جائے گا۔ یاد رکھو، یہ بہت ہی عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم گانے بجانے کی کلپیں یا اسی طریقے سے گندی موویز اور اسی طریقے سے ہم کچھ اور ایسی گندی پکچر، فوٹوز وغیرہ ہم لوگوں کے درمیان شیئر کرتے ہیں، تو یہ جہاں تک کہ، اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا
یہ ایک گلوبلائزیشن ہو چکا ہے، ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. آپ گویا اس طریقے سے آپ اسے سمجھ لیں کہ دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے، ایک پیالے کے اندر سمو دی گئی ہے. ہمیں جسٹ ایک کلک پر ہمیں جو چاہیے وہ دستیاب ہے، ہمیں موجود ہے. ہمیں اچھائیاں چاہیے اچھائیاں ملیں گی، ہمیں برائیاں چاہیے ہمیں برائیاں ملیں گی. یہ باتیں لوگ جانتے ہیں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سے زیادہ لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو. آج بچے، ہم موبائل کے اندر جو چیزیں نہیں جانتے ہیں وہ بچے وہ جانتے ہیں. ایک سے ایک گیم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ایک سے ایک عجیب و غریب اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور موبائل کے سیٹنگز یہاں سے وہاں بگاڑ دیتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر ہمیں 1-2 گھنٹہ لگتا ہے اس کو صحیح کرنے کے اندر. اتنا یعنی ماہر ہو چکے ہیں. میرے عزیزوں، نوجوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو ذرا سا ہلکے میں نہ لو. یہ بہت ہی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ المنافقون کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تم اس لہو لعب، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں یہ تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہلاک اور برباد نہ کر دے. ومن یفعل ذلک، اور اگر کسی نے ایسا کیا، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. اور خسارہ کتنا بڑا خسارہ کہ ہم نے اولاد کو تربیت نہیں کری اچھی، ہم نے مال کے ذریعے سے اچھے اچھے موبائلز خریدے اور بچوں کو دیے، بیٹا مانگ لیا کوئی موبائل اچھا، ارے ایک ہی لڑکا تو ہے، ایک ہی بچی تو اکلوتا تو بچہ، اس کی ہر خواہش کماتا کس کے لیے ہو، چلو بے دریغ خرچہ کرو، بے دریغ نہ، ہرگز نہیں. جائز چیزوں میں خرچ کرو، جائز چیزوں میں بچوں کو دیکھو کہ ان کے ایک ایک نقش قدم کو دیکھو کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ عنفوان شباب کو پہنچے ہیں، ابھی یہ ٹین ایجرز جو بچے ہیں یہ کہیں ہم سے چھپ کر کے ویڈیو کلپ تو نہیں بنا رہے ہیں، گانے پر تھرک تو نہیں رہے ہیں. ہماری بچیاں کس طرف جا رہی ہے، ہم نے واللہ دیکھا ہے ایسی بچیوں کو واللہ ہم نے دیکھا ہے کہ گیٹ کے سائیڈ میں ہو کر کے برقعے اتارتی ہے اور اندر نہ جانے کون سے لباس ہوتے ہیں. اور ایسی بھی بچیاں ہیں کہ جو رکشے کے اندر جیسے ہی بیٹھتی ہے ویسے لپٹ جاتی ہے، برقعے پہنے ہوئے برقعے اتار کر کے سائیڈ. آخر وہ ہم میں سے ہی اور آپ میں سے کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن تو ہوگی. ہر کوئی یہ بات سوچتا ہے، ہر کوئی یہ بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے میرے بچوں پر پورا بھروسہ اور یقین ہے، میری لڑکی پر مجھے پورا بھروسہ اور یقین ہے. ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے. تو آخر وہ پارکوں میں، وہ سڑکوں پر، وہ رکشوں میں، وہ یہاں وہاں کونوں میں، تھیٹروں میں، وہ برقعے والی اور بغیر برقعے والی بچیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہمارے سماج اور معاشرے کے ہی تو لوگ ہیں وہ لوگ. اور اس کا کہیں نہ کہیں ہماری ذات پر اثر پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کری، ہم نے اپنے وقت کو ضائع و برباد کیا. ہم خود بھی یہ سوشل میڈیا ایسا ہے کہ ہم خود بھی گھر پہنچتے ہی بچوں جھنجھلاہٹ کے شکار ہوتے ہیں. ہم بچے آ رہے قریب، محبت سے آ رہے ہیں، ہم اسے دھتکار دے رہے ہیں، ہٹ ابھی مجھے ذرا سا کام ہے، لگے ہوئے ہیں. وہاں بیوی الگ لگی ہوئی ہیں، وہاں بچے الگ لگے ہوئے، کسی سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے. اپنوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، پرایوں میں ہم اپنی دوستیاں اور محبتیں ڈھونڈ رہے ہیں، قریبوں سے ہم نے سلام کلام چھوڑ دیا ہے. اور یہاں تک کہ نوبت یہاں تک کہ آ گئی جن کی 30 سالہ دوستی تھی وہ ایک واٹس ایپ کے کلمات کے ذریعے سے 30 سال کی دوستی بھی کٹ آف ہو گئی. کیا؟ ایک بحث اور تکرار، کہیں کسی بات پر کوئی بحث اور تکرار ہو گئی. جو 30 سالہ دوستی تھی، 50 سالہ دوستی تھی، کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا، یوزرز کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمیں استعمال کیسا کرنا چاہیے،
ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ ہم 1 منٹ کے اندر اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے دوست سے بات کر کے اس کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں فون کر کے، لیکن نہیں، ہم لکھیں گے کتنا وقت ضائع رہا ہے اس میں وہ نہیں سوچ رہے. ہم فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، اس پر ہم ایک دوسرے کی شخصیتوں کو مجروح کرتے ہیں، اس کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، اور پچھلے سالوں کے، کئی سالوں کے، گزشتہ سالوں کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے عیوب کو فیس بک پر لا کر کے ڈال دیتے ہیں، کہانیوں اور قصوں میں ہم بیان کر دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات ہو چکے ہیں کہ یہی سوشل میڈیا کے یوز کے ذریعے سے کئی لوگوں نے خودکشی کر لی، اپنی عزت و ناموس کو برباد کر لیا کتنے لوگوں نے. میرے عزیزو، ان ساری چیزوں سے دور ہٹو. جہاں فائدے کی چیز ہو، جہاں نقصان کے خطرات. اور تیسری چیز، ایک اور بات میں آپ کو رکھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی ہوگی کہ ہم مسجد میں کیوں آئے. مقصد ہے مسجد میں آئے ہم جمعہ سنیں گے، ایک مقصد ہے، اس کے لیے آئے ہم جمعہ سنیں گے، ہم نماز ادا کریں گے جمعہ کی، اور ہم یہاں سے جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی نہ کوئی مقصد انسان کا ہوتا ہے کہیں جانے کا، کہیں آنے کا. اب آدمی نے اولا بک کیا اور جا کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا، یا ٹیکسی والے کو بلایا، ٹیکسی والے رک بیٹھ گیا. اب صاحب کدھر جانا ہے؟ ابھی معلوم تو نہیں ہے لیکن جانا ہے، چلو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، بتاتا ہوں. رکشے والا لے کے چلے گا ہم لوگ کو؟ لے کے جائے گا نہ. وہ بولے گا یار کہاں لے کے چلے جاؤں، ایسے اڑتے اڑتے کہاں چلے جاؤں. میرے عزیزو، اسی طریقے سے ہم اگر یہ اپلیکیشن، یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ہم کھولنے سے پہلے یہ تو سوچیں کہ میں واٹس ایپ کھول رہا ہوں، آخر اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ اگر میں فیس بک کھول رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ بغیر کسی مقصد کے ہم 2-2 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے سیدھا لگائے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ کام کاج سے بھی ہم دور ہو کر کے کسی سے مسلکی بحث و تکرار چالو ہے، تفرقے بازی چالو ہے، کسی سے لڑائی بھڑائی چالو ہے. ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ایک بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، ایک بیٹھا ہوا ہے ہندوستان میں، ایک بیٹھا ہوا ہے چائنا میں، ہم اس سے بحث و تکرار کر کے اسے گالی گلوچ دے رہے، لے تیری ماں بہن ہو، اللہ اکبر چالو. اور اس کے بعد موڈ خراب، کیا ہوا بھائی؟ ارے یار وہ فلاں سے بہت بحث ہو گئی، تکرار. کیا ملا تجھے؟ کیا مل گیا؟ اگر 1 گھنٹہ تو نے اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے لگایا، 1 گھنٹہ اگر تو اپنے مال بیچنے میں لگاتا تو ہو سکتا اس کے اندر برکت ہوتی، کوئی گراہک آتا اور تو اسے دے کر کے تیرا 150 روپے کے فائدے ہو جاتے. لیکن 1 گھنٹہ تو نے اپنا وقت اور ضائع و برباد کیا، اس کا کون بھرپائی کرے گا؟ میرے عزیزو، بات میں نے کہا نا کہ کئی جہتوں میں ہو سکتی ہے، کئی جہتوں میں ہو سکتی ہے. میں ان جہتوں میں جانا نہیں چاہتا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم شخصیتوں کو مجروح نہ کریں، ہم کسی کی ویڈیو کلپ بنا کر کے یہاں سے وہاں شیئر نہ کریں، اسی طریقے سے کسی کی پریویسی کے اندر جھانک کر کے ہم اسے لے کر کے ویڈیو کلپ بنا کر کے یہاں وہاں نشر نہ کریں. اسی طریقے سے اگر ہم دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر بھی کوئی عالم کی کلپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اسلامی لٹریچر یا اسلام کی تاریخ کو ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کوئی بیان ہم سن رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس کی تحقیق اپنے قریبی عالم سے، کوئی جانکار جو قرآن و حدیث کا جاننے والا عالم ہو، عالم ہو، اس سے ہم اس کی تحقیق کریں کہ حضرت یہ صحیح بات ہے کیا، میں اسے شیئر کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں کہ بس دیکھا اللہ اللہ اس نے کہا ہے تو بس دڑا دڑ لے بھائی 50 گروپ کے اندر ہم نے شیئر کر دیا، اور نہ جانے اس کلپ کے اندر اللہ مکلم سلم بدعت خرافات شرکیات اور نہ جانے کیا کیا بیان کیا گیا ہے. ضرورت ہے میرے بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے درمیان کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آ جائے، فتبینوا، آپ اس کی تحقیق کرو، ہم اس کی تحقیق کریں. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں جہالت کی بنیاد پر، ان تصیبوا کوئی مصیبت میں نہ آ جائے، ہمیں شرمندگی نہ ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں یہ ہو کہ ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں اس بات پر شرمندگی ہو. کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہم سے کہ ہم دھڑا دھڑ لے
پہنچا رہے یہاں سے وہاں سے وہاں. بعد میں لوگوں نے بتایا بھائی یہ غلط ہے بھائی, یہ 5 سال پرانی ویڈیو ہے بھائی, ارے بھائی یہ ابھی کا نہیں واقعہ ہے بھائی. ارے یہاں تک کہ لوگ اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں, یوزرز اتنے عجیب و غریب, کئی ویڈیو کلپ ایسی ہوتی ہے جو افریقہ کی ہے, چائنا کی ہے, اٹھا کے ہندوستان, یو پی کا, راجستھان کا یہ ویڈیو ہے ڈال دیتے ہیں بھائی, سمجھ میں نہیں آتا ہے اس طریقے سے. اور وہ ویڈیو کہیں 2-4 سال 5 سال پرانی ہوتی ہے, یا نہ جانے کس اور پیرائے میں بھی ہوتی ہے بہت ساری باتیں, اس کا اصل چیز کچھ اور ہوتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے, انٹینشن کچھ اور ہوتا ہے اس ویڈیو کا, لیکن کسی اور پہلو پہ لوگ لے کر کے اڑ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے تفرقے بازی کرنے والے لوگ جو الگ الگ کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, دھارمک طور پہ ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے بھی اس طریقے کی ویڈیو بناتے, کٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں. میرے عزیزوں, ضرورت اس بات کی ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی سالمیت ہمارا فریضہ ہے, اس کے اندر ہم اس کی امن و شانتی کو بھنگ نہ کریں, ہم ایسی چیزوں کو بالکل اگنور کریں, دیکھے بھی نہیں. ہمارے اسلام کے تعلق سے, ہمارے نبی کے تعلق سے, ہمارے رسول اور صحابہ کرام کے تعلق سے اگر کوئی نازیبہ کلمات کہتا ہے, امہات المومنین کے تعلق سے اگر کوئی بات کہتا ہے, ہم اسے دیکھے بھی نہ, ہم اسے اگنور کریں, ہم اسے بالکل بھی شیئر نہ کریں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم فوراً اسے اٹھاتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل بھی نہیں, ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے, وہ چاہتے یہی ہے بدامنی پھیلانا, وہ چاہتے یہی ہے ہم کو تکلیف پہنچانا, ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچانا. میرے عزیزوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں, بالکل بھی بچیں, اس کو اگنور کریں, اس کو فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام یہاں وہاں شیئر بالکل بھی نہ کریں. بالکل احتیاط کے ساتھ ہم اپنے وقت کی تعیین کرتے ہوئے کہ ہم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم اس کے اندر لگائیں گے, اس کے علاوہ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کل کو ہم سے اور آپ سے, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تب ہم کیا جواب دیں گے, تب ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. ان نعمتوں کے بارے میں, یہ وقت بھی ایک نعمت ہے, اہمیت سمجھو وقت کی, ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت جو ہم سے گزر رہا ہے یہ ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کا وقت ہو سکتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم ایسا نہ ہو کہ ہم برائیوں کو اور فحاشیوں کو اور ان گندگیوں کو لے کر کے اپنے کاندھے پر ڈھوتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے کہ اسے اٹھائے اور جہنم کی عمیق گہرائیوں میں اسے ڈھکیل دو. کہیں ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو, وہ شخص کا حال نہ ہو کہ ایک شخص ایسا ہوگا یوم آخرت کے دن, وہ آئے گا نیکیوں کا انبار, یہاں تک کہ حتیٰ کی روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی, اور وہ آئے گا اور بڑا خوش ہوگا کہ آج تو مجھے فیصلہ کر دیا جائے گا, آج میں جنت میں لے جاؤں. ایک شخص آئے گا, اللہ اس نے مجھے فیس بک پر گالی دی تھی, اللہ اس نے میری غیبت کری تھی, اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا, اللہ اس نے جھوٹ بولا تھا, اللہ اس نے میری عزت کو نیلام کیا تھا فیس بک پر, واٹس ایپ پر, میں نے نہیں کہا تھا وہ بات, یہ اتہام بازی کیا تھا اس نے. اللہ تعالیٰ اٹھائے گا, ایک ایک نیکیاں اٹھاتے ان لوگوں کے اندر تقسیم کرتا چلا جائے گا اس کی, حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی, اور ان لوگوں کے سارے گناہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین اس کے سر پر ڈال دے گا, اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں اٹھا کے ڈھکیل دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو جائے. میرے عزیزوں, توبہ کرو, وقت کی تعین کرو, اور اس سے بچو جتنا ہو سکے. جب بھی کوئی مواد فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام یا اور بھی جو بھی اپلیکیشنز ہے, ان میں ہم جو بھی چیزیں لوگوں کے اندر پہنچاتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں پہلے. بالکل بھی آنکھ بند کر کے ہم یہاں سے وہاں شیئر نہ کریں, اور جہاں دینی مسائل ہو, دینی باتیں ہو, وہاں علماء سے فوراً اس کی تحقیق کرو پہلے. بالکل بھی نہیں تو آپ اور ہم اس کے کل جواب دہ ہو جائیں گے, ہمیں جواب دہ ہونا پڑ جائے گا, اور اس ایک کلک کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں. اللہ رب العزت سے دعا گو. موضوع بہت وسیع ہے, آئندہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا, زندگی رہی
تو اور بھی جہتوں پر انشاءاللہ العزیز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں وقت کی تعین اور ہمیں صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلا، اور اس امت کے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اے اللہ تو انہیں سیدھی راہ پر لے آ. اللہ ہمیں شرک و بدعات میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے بچا. اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.